بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات میں سے معجزہ معراج کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ جملہ انبیاء و رسول میں سے محبوب خدا علیہ السلام اس خصوصی تعظیم کے ساتھ مخصوص کیے گئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو معجزہ معراج عطا کرنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہر نبی کو وہ معجزہ عطا کیا گیا جو اس نبی کے زمانہ کی ترقی و کمال سے بڑھ کر کمال تھا، جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانہ میں ان کی قوم کی ترقی کا مدار پتھر کی مصنوعات پر تھا کہ وہ پتھروں سے ہر چیز کو بنا لیتے تھے، لیکن کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو پتھر سے جاندار چیز کو بنا سکتا تھا۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا جو اس زمانے کی ترقی و کمال سے بڑھ کر کمال تھا کہ انہوں نے پتھر سے اونٹنی کو پیدا کر دیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کی ترقی و کمال کا عروج حسن و جمال کے اوپر تھا۔ گلی گلی بازار میں حسن و جمال کے چراغ جل رہے تھے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے پیارے سیدنا یوسف علیہ السلام کو وہ حسن دیا کہ ساری کائنات کا حسن جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گیا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انسانی ترقی کا کمال جادوگری کے اوپر تھا کہ ہر طرف جادوگری کا شور شورا تھا۔ جو سب سے بڑا جادوگر ہوتا اسے سب سے بڑا باکمال شمار کیا جاتا تھا۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے پیارے موسیٰ علیہ السلام کو جادو نہیں بلکہ جادو کا وہ توڑ دیا۔ اس زمانے کے بڑے بڑے جادوگر رسیوں سے سانپ بناتے، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اپنے عصا کو گراتے تو وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا اور ان تمام سانپوں کو نگل جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انسانی ترقی کا کمال بادشاہت کے اوپر تھا۔ جو جتنا بڑا بادشاہ ہوتا اسے لوگ اتنا بڑا باکمال شخص شمار کرتے۔ اس زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ بادشاہت عطا کی کہ دنیا بادشاہت میں ہلچل مچ گئی، کیونکہ اس زمانے میں کوئی بادشاہ ایک خطے کا بادشاہ ہوتا، کوئی بادشاہ ایک ملک کا بادشاہ ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی۔ اور ان بادشاہوں کی بادشاہت صرف انسانوں کے اوپر ہوتی، لیکن سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت عطا کی گئی وہ نہ صرف انسانوں کے اوپر تھی بلکہ چرند پرند ہواؤں فضاؤں بلکہ جنات کے اوپر بھی آپ کی بادشاہت۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبیبوں کا بہت دورہ تھا۔ لقمان حکیم جیسے طبیب موجود تھے جو ہر قسم کی بیماری کا علاج کر لیتے، لیکن 3 بیماریوں کا علاج اس کے پاس بھی نہیں تھا: کوڑ کا، مادرزاد اندھے کا اور موت کا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس دور میں اپنے پیارے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان 3 بیماریوں کا علاج بھی عطا فرمایا۔ اور پھر وقت گزرتا گیا، ساتیں گزرتی گئیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دور آیا۔ چونکہ یہ دور قیامت تک کا دور تھا، رب جانتا تھا کہ اس دور کا انسان زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف جائے گا،
چاند ستاروں کے اوپر جائے گا، اور اس دور میں اس انسان کو بڑا با کمال سمجھا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انسانی ترقی و کمال کے اس معیار کی بنا پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو معجزہ معراج عطا کیا، مگر اس بلندی اور رفعت کی گرد راہ کو بھی نہ پا سکے گا جہاں میرے مصطفیٰ نے قدم لگا دیے۔ سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلاغ العلا بکمالہ۔